وہاں ایک جودھپور میں بزرگ گزرے ہیں، حاجی عبدالغفور صاحب. حاجی عبدالغفور صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، خلیفہ تھے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت محبت فرماتے تھے. ان کی وضاقت نشست و برخاست بڑی عجیب تھی. چھوٹے سے بچے تھے، پڑھنے کے لیے مکتب گئے، استاد نے اتنا شدید مارا کہ کپڑے خراب ہو گئے. تو دادی نانی نے کہہ دیا کہ بس ہو گیا، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب نہیں جانا. تعلیم سے محروم رہے. تو امی تھے بالکل. البتہ کتاب پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو کتابیں خریدتے تھے اور کسی عالم سے، کسی حافظ قرآن سے کہتے بھائی مجھے یہ کتاب پڑھ کے سناؤ، میرے حضرت کی کتاب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور پھر تنہائی میں خود بھی اس میں دماغ پاشی کرتے، محنت کرتے. تو یہاں تک کہ خود ہی محنت کر کر کے اللہ پاک نے حروف شناسی کا علم دیا اور خود کتاب پڑھنے لگے. البتہ لکھنا پھر بھی نہیں آتا. کہ صحابہ صفت ایک شخص میرے یہاں آنے والے ہیں جودھپور کی طرف سے، ان سے کہتے کہ صحابہ صفت بہترین پگڑی باندھتے، سفید کرتا نیشا اور لنگی، بالکل صحابہ کرام کی طرح نشست و برخاست. یہ حاجی عبدالغفور صاحب کہتے ہیں کہ میرے قلب کے اوپر واردات ہوئی، یعنی میرے نفس کے اندر یہ بات کا تقاضا پیدا ہوا کہ یہ جو 8-9 میرے بچے ہیں اور بیوی ہے، ان کے ساتھ میں لگا رہتا ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ کی محبت میں یہ لوگ رکاوٹ ہو رہے ہیں. میں ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا پڑھ جاؤں گا، وہ میری تربیت بھی فرمائیں گے، اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سنا کر میرے اندر عشق و محبت کی مستی کو جگائیں گے اور میں اللہ کی محبت حاصل کرنے والا بن جاؤں گا. پھر خیال آیا کہ یہ بہرحال بیوی بچے ہیں، ان کا حق میرے ذمے ہے. تو باز آ گئے اس ارادے سے، اس پر عمل کرنے سے. کچھ دن کے بعد انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایک صحابی گزرے ہیں جو مدینہ منورہ کے باہر کھیتوں میں وہاں جھپڑا بنا لیا تھا، وہیں رہتے تھے. تو ان کے دل میں پھر شوق پیدا ہوا کہ میں بھی نکلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں اور اللہ کی محبت حاصل کروں گا. چنانچہ رات کی تاریکی میں کل 40 روپے تھے گھر میں، وہ چھوڑے اور 7 روپے اس میں سے نکالے سفر خرچ کے لیے. اور رات کے اندھیرے میں سب کو ایک نظر دیکھا اور چپ چاپ نکل گئے. اور جودھپور ریلوے اسٹیشن سے دہلی کی طرف نہیں آئے کہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھتے ہوئے دیکھ لے، جب ڈھونڈ مچے گی تو کوئی کہے گا کہ ادھر سے گئے ہیں، تو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے پیچھے پیچھے آ جائیں، مجھے پکڑ لیں. تو 40 میل پیدل چلے اور کسی ان نون ریلوے اسٹیشن سے بیٹھے دہلی کے لیے. ٹرین وہ پہنچی صبح ہی صبح، اور تھانہ بھون کی طرف جانے والی ٹرین تھی شام کے وقت. ساتھ میں 2 کتابیں لائے تھے، ایک کلیات امدادیہ اور ایک کوئی اور تھی مواعظ کی. تو پہاڑ گنج کے پاس کوئی مسجد ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد میں پڑھے رہے، کتاب پڑھتے رہے. 24 گھنٹے میں صرف ایک مولی کھائی. تو کتاب پڑھتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے اس میں ایک حکایت لکھی، اس کو پڑھا. کہا ایک شخص تھا، اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا مجھے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اور یہ بیوی جو ہے یہ اللہ کی محبت میں میرے رکاوٹ ہے. تو بیوی کو طلاق دے کے نکل گیا اللہ کی محبت میں. در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہا، ذکر و مستی، ذکر و اذکار کرتا رہا. کافی مدت کے بعد اپنی بستی سے گزر ہوا. ایک شخص نے اس کو درویش سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر اپنے گھر میں بلایا کہ رات اس کی خدمت کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، سلاؤں گا. عجیب اللہ کی شان، جس شخص نے اس کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اس کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی تھی، اس کا نکاح اسی شخص کے ساتھ اس گھر میں ہوا تھا. تو بیوی تو پہچان گئی کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے مجھے چھوڑا ہے. خیر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اللہ کی محبت میں نکلا ہوا تھا. فجر کی نماز پڑھنے گیا تو اس کی متعلقہ بیوی نے اس کی جو جھولی تھی جس کو کندھے پہ لے کے چلتا تھا، دیکھا اس میں کیا ہے. تو چیک کیا تو اس میں دھاگا تھا، سوئی تھی، کچھ مرچ مسالے تھے، کچھ آٹا تھا، چھوٹے چھوٹے کچھ برتن تھے. راستے میں کہیں بھوک لگے تو کچھ پکا کے کھا لے. خیر یہ شخص نماز پڑھ کے واپس آیا، نیچی نظریں تھی، گھر میں بیٹھا. پیچھے سے وہ عورت آئی اور زور سے ایک دھک مارا اور کہا کہ یہ جو لیے پھر رہا ہے، اس ساری کائنات میں اس میں تجھے میں ہی بس دنیا نظر آئی تھی، یہ سب دنیا نہیں ہے جو لیے پھر رہا ہے. کتنی گہری بات کہی. یہ جو تو لیے پھر رہا ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کی
محبت میں رکاوٹ نہیں ہے، میں ہی رکاوٹ تھی اللہ کی محبت میں اس میں۔ حضرت حاجی عبدالغفور صاحب نے جب یہ واقعہ پڑھا، حکایت پڑھی تو ٹھٹک گئے، سوچا میں بھی تو چھوڑ کر آیا ہوں، یہ تو طلاق دے کے نکلا تھا، لیکن میں تو نہ ان کو کچھ بتا کر آیا نہ کچھ سمجھا کر آیا، میں بھی تو ان کو پریشان حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچا اور انہوں نے پوچھا کہ بچوں کا کیا، ان کے لیے کیا انتظام کر کے آئے ہو، ان کے اخراجات کا کیا، تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں، ڈانٹ پڑے گی وہ الگ، سب کے سامنے رسوائی شرمندگی ہوگی وہ الگ، بس چپ چاپ الٹے پیروں جودھ پور کی طرف چلے گئے۔ یہ آنے جانے میں تقریباً 24 گھنٹے 3 دن لگے ان کو۔ جب گھر پہنچے دیکھا بیوی کا رو رو کے برا حال تھا، اور 3 دن 3 رات میں جو ہے ایک دانہ بھی نہیں کھایا تھا۔ تو معافی مانگی اور کہا میں نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ سنایا، اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ جب آدمی اپنا تعلق کسی بڑے سے وابستہ کر لے، اپنا کسی کو استاد شیخ و مرشد مان لے، اور صحیح سمت میں مطالعہ کرے، اپنے اکابر مشائخ کی تربیت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، نفس و شیطان اگر دھوکہ دے کر راہ راست سے ہٹا بھی دے تو بہت زیادہ دیر تک ہٹا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے، اس مطالعے کی برکت سے پھر راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ پکی بات ہے دوستو۔ اس لیے ہم اپنا تعلق اپنے بڑوں کے ساتھ مضبوط نتھی کر کے رکھیں۔ ایک نوجوان تھا، ٹرین کے اندر فرسٹ کلاس میں اے سی کوچ کے اندر سفر کر رہا تھا۔ ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو اس میں سے اترا چائے پینے کے لیے، تو اسی کے ساتھ میں ایک جنرل بوگی بھی لگی ہوئی تھی، جس میں نہ کھڑکی کے ٹھکانے ہوتے ہیں، اور ہوتی ہیں تو وہ بند نہیں ہوتی، کھلی رہتی ہیں، ہوا بہت آتی ہے، دھول مٹی بھی آتی ہے۔ اس میں سے بھی ایک پیسنجر اترا، اس نے بھی چائے لی۔ اب یہ فرسٹ کلاس والا پیسنجر یہ جنرل بوگی والے پیسنجر سے کہہ رہا ہے، یار اس میں سفر کیا کرو، اس میں ایئر کنڈیشن ہے، اس میں ٹھنڈیوں میں ہیٹر کام کرتا ہے، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، اس میں گدے تکیے ملتے ہیں، اس میں چادر کمبل ملتا ہے، اور بہت بہترین ماحول رہتا ہے، سناٹا رہتا ہے، خاموشی رہتی ہے، ہر آدمی سلیقے سے سفر کرتا ہے۔ اب یہ کیا، یہ تو کوئی بوگی ہے، اس میں کوئی سفر کیا جائے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنرل بوگی میں سفر کرنے والے مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، صاحب آپ کو اے سی کوچ فرسٹ کلاس کی بوگی مبارک ہو، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا بھی کرایہ مشکل سے جمع ہوتا ہے کہ ہم جنرل کوچ میں سفر کریں۔ بس اتنی بات یاد رکھنا، جس انجن کے ساتھ آپ کے ڈبے نے اپنی کنڈی پھنسا رکھی ہے، اسی انجن کے ساتھ ہمارے ڈبے کا بھی تعلق ہے۔ انجن تمہیں جس اسٹیشن پر منزل پر لے جائے گا، وہ اسی منزل پر اسی اسٹیشن پہ ہمیں لے کے جائے گا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جب کوئی آدمی اپنا تعلق کسی مضبوط رشتے سے جوڑ کے رکھتا ہے تو پھر آدمی ٹوٹنے نہیں پاتا، ایک دور تھا، ایک آج کا دور ہے، فون کیسا، بھائی تیرا فون کون سا ہے، کون سی سیریز کا ہے، یہ سیمسنگ ہے، ایم آئی ہے، کون سا ہے، یا جو ہے ایپل ہے، یہ کتنے کا آیا، سیکنڈ ہینڈ لیا تھا یا فریش پیس لیا تھا، کتنی میموری ہے؟ آج کل کے سوالات تو یہ ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں کیا سوال ہوتے تھے؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے اندر یہ بحث ہوئی کہ اللہ کا محبوب بندہ کون، اللہ کا محبوب بندہ کون؟ تو ایک گروپ نے یہ کہا کہ جس نے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ دوسرا ایک گروپ تھا، اس نے یہ کہا کہ نہیں، بالغ ہونے کے بعد نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ منہ کالا کر بیٹھا، نامہ اعمال سیاہ کر بیٹھا، اور پھر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں گروپ میں بحث تو ہو رہی تھی، لیکن مطمئن کوئی ایک دوسرے کو نہیں کر پا رہا تھا، سب اپنے اپنے موقف پر قائم تھے۔ سامنے سے ایک سفید ریش، سفید داڑھی والے بزرگ جا رہے تھے۔ دونوں گروپ نے کہا،
بابا جان ذرا آئیے، ہمارے درمیان میں ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے، اختلاف چل رہا ہے، آپ ذرا اس کا مشورہ دیں، آپ فیصلہ کریں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ایک گروپ تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کا محبوب بندہ وہ جو بالغ ہونے سے لے کے مرتے دم تک کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا، اور دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ اس طرح کا کر بھی لیا اور کرنے کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کر لی، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے کون؟ بارک اللہ۔ اللہ کی شان، وہ جو بڑے میاں تھے وہ ان پڑھ آدمی تھے۔ کہا بیٹا دیکھو، میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں کہ قرآن و حدیث سے تمہیں دلیل سے کوئی بات سمجھاؤں، قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں ایک جلاحہ ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں۔ تو جب میں کھڈی میں بیٹھتا ہوں، آپ لوگ کھڈی تو جانتے ہیں نا، ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں تو یہ کام ہوتا ہے، لفظ کھڈی بھی ادھر سے شاید ایجاد ہوا ہے۔ بعض کے دوسرے علاقوں میں جب میں کبھی کھڈی کا لفظ کہتا ہوں تو بہت تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے کہ کھڈی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے گڈھا کھودنا پڑتا ہے۔ اور آج کل یہ جو گاڑی چل رہی ہے، یہ گاڑی چلانا میں تو اس کو بھی کھڈی میں بیٹھنا ہی سمجھتا ہوں، یہ دباؤ، وہ اٹھاؤ، یہ کھینچو، وہ کرو۔ کہا جب میں کبھی کھڈی میں بیٹھتا ہوں اور تانا بانا شروع کرتا ہوں تو جو سامنے سے دھاگے آتے ہیں میری طرف کو، ان میں سے کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو کھڈی سے نکلتا ہوں اور دونوں کنارے دھاگے کے پکڑتا ہوں اور بسم اللہ کہہ کے اس میں گرہ لگاتا ہوں۔ جب گاٹھ لگا دیتا ہوں پھر واپس کھڈی میں آ کر پھر تانا بانا شروع کرتا ہوں، نال ڈالتا ہوں اس میں۔ اب میں جس دھاگے میں نے گرہ لگائی ہے اس پہ کڑی نظر رکھتا ہوں کہ یہ دھاگا دوبارہ کھلنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے توڑ بیٹھتا ہے اور پھر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر ایسی ہی کڑی نظر رکھتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ جب یہ بات کہی کہ وہ نوجوان بالکل مطمئن ہو گئے۔ تو کسی زمانے میں تو اس طرح کی بحثیں ہوا کرتی تھیں، آج ہماری محفلوں میں، آج ہماری مجلسوں میں کیسی بحثیں ہو رہی ہیں؟ فون لیے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور گناہ کی چیزوں کو ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ ایک دکھاتے ہوئے کہتا ہے مجھے بھی بھیج، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بھیج، وہ کہتا ہے گروپ میں ڈال دے، وہ کہتا ہے اس طرح فیس بک پہ ڈال دے۔ اور اس طرح سے ایک آدمی تنہا گناہ نہیں کر رہا بلکہ گناہ باجماعت کر رہا ہے۔